أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کا نام ہے یاد کربلا. آج 9 محرم الحرام ہے. آج سے ایک دن بعد جب خیموں کے اندر ویرانی چھا جائے گی، جب خیموں کو ختم کر دیا جائے گا اور یزید بدبخت یہ سمجھے گا کہ اس کی جیت ہو گئی، بلکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ نعرہ بلند ہونا شروع ہو جائے گا. یزید یہ سمجھے گا کہ میں نے تھوڑے دن کی جو خوشی ہے یا جیت ہے اس کو تو حاصل کر لیا، لیکن ساری زندگی کی لعنتیں اس کے سر پر موجود ہیں. اور جب بھی بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس گھرانے کی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو، علی اصغر کی بات ہو جو کہ ننھے شہید تھے، یا حضرت عباس کی بات ہو، تو تمام کی بات کرتے ساتھ یا بیویوں کا ذکر آئے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں یزید بدبخت کا ذکر آتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لعنتیں دل سے نکلتی ہیں. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے مولانا مفتی صادق نقشبندی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے میں بلال کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اس نے بہت خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا. اور مولانا صاحب سے میں خوش آمدید کرنے کے بعد پوچھوں گا، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی تعارف کروانے کا شاید میں قاصر ہوں ان چیزوں سے، کہ جب بھی بولتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ آپ کا، وینس ٹی وی والوں کا، کہ ایسے پربہار محفل میں آپ نے بلایا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول بھی فرمائے حاضری، اور ہم سب کو فیضان امام حسین سید الشہداء، فیضان شہداء کربلا عطا فرمائے. آمین. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ سوال جو آپ چاہیں سو کریں، مگر اصل میں یہ ذکر امام حسین کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا جو حضرت میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخصیت کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی غوث کا، کسی شخصیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو خبر ہو جاتی. جیسے آپ نے کال ملائی، یہاں آپ کی بیل میں نے آپ کو کال ملائی، بیل بجی، آپ کو ایک الرٹ جاری ہو جاتا ہے، الرٹ ہو گئے کہ ہاں بھائی مولانا صادق کا فون ہے. پھر آپ نے اس کو سنا، ہاں بھائی کیا بول رہے ہیں جی، اور اس کے بعد خبر ہو گئی. اچھا خبر ہو گئی، ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ پھر کیا ہے؟ خبر ہو گئی، خبر دنیا میں مختلف جگہوں سے ان کی یاد منائی جا رہی ہے اور ان کو خبر پہنچ رہی ہے. پھر اس کے بعد میر عبدالواحد بلگرامی اس سے بڑی بات فرماتے ہیں پھر ان کی طرف سے نظر ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے جب نظر ہوتی ہے اس نظر پہ کی وجہ سے وہ وہاں سے توجہ ڈالتے ہیں، اور جب توجہ ڈالتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہے اللہ کے نبی کے لیے، نبیوں کے ساتھ پھر ولی کے لیے، کہ تیرے ایک نظر کا کمال ہے
میری تو زندگی کا سوال. واہ سبحان اللہ. ایک نگاہ پڑ جائے. سبحان کہتے ہیں محفل میں بلا کے مجھے دیوانہ بنایا, نظروں سے پلا کے مجھے مستانہ بنایا. کیا بتاؤں میرے مرشد نے کیا کیا نہ بنایا. یہ تو مرشدوں کو بھی مرشد ہے, پیروں کو بھی پیر ہے, تو ولایت اسی دروازے سے آ رہی ہے. تو کیا بتاؤں میرے مرشد نے کیا کیا نہ بنایا, خود شمع بنے مجھے پروانہ بنایا. تو یہ ذکر حسین, یاد حسین, یاد اولیاء, یاد انبیاء, یاد غوث پاک, یہ جو ہم مناتے ہیں شہدائے کربلا کی یاد, تو یہ یاد کا ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کی سچی لگن اور تڑپ ہو. اس سچی لگن اور تڑپ سے اب جب ہم یاد کرتے ہیں تو ان کو خبر ہوتی ہے اور پھر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ توجہ ڈالتے ہیں. بالکل. ایک چیز میں مفتی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ نظر ہوتی ہے اور خبر ہوتی ہے, پہلے خبر ہوگی تو نظر آئے گی نا. تو میں یہاں سے قرآن پاک کی پھر وہ آیت کے شہداء پردہ فرماتے ہیں, وہ مرتے نہیں, ان کو مرا ہوا مت بولو, ان کو سنائی بھی دیتا ہے, وہ دیکھتے بھی ہیں. تو اس چیز سے بھی آپ نے تصدیق کر دی اس بات کی. اب میں چاہوں گا کہ واقعہ کربلا جو کہ بدبخت یزید, بدبخت اس لیے کہوں گا مولانا صاحب یہاں پر مفتی صاحب کہ وہ کافر نہیں تھا, کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا, لیکن صرف تخت کی ایک چمک, تخت کی ایک لالچ, جو کہتے ہیں کہ بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے, تو اس وجہ سے اس نے نواسہ رسول کے ساتھ جو زیادتیاں کی, جو بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کی, اس کی وجہ سے آج یزید کون ہے کوئی بات نہیں کرتا سوائے برائی کے. لیکن جہاں پر بھی اسلام کی بات آتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے. سجدے کی بات آتی ہے تو امام حسین کا سجدہ یاد کروایا جاتا ہے کہ جو سر صرف اور صرف سجدے میں جھکا, یزید کے سامنے نہیں جھکا, اور اگر سر کٹا تو سجدے میں کٹا, رب کے سامنے کٹا, یزید کے سامنے نہیں جھکا. تو اس بارے میں چاہوں گا کہ 9 محرم کے حوالے سے ہم روشنی ڈالیں آپ کہ پھر کیا سفر رہا, کیونکہ پھر آگے 10 محرم شہادتیں ہیں. تو 9 محرم میں کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, کیونکہ پانی 7 محرم سے بند تھا, بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے, اور اس پر بھی نواسہ رسول اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر و استقامت عطا فرما. تو اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے اس چیز پر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو وہاں تو یزید کو, ابن زیاد کو پتہ چل رہا تھا کہ کون کون آ رہا ہے, کتنے آ رہے ہیں. جب کون کون اور کتنے آ رہے ہیں تو یہاں لشکر 22,000 کا بھیجا. افراد کتنے یہاں پر حضرت امام حسین کے ساتھ 72, آنے والا لشکر 22,000. اتنی بڑی تعداد کیوں بھیجی؟ اس لیے آج کی طرح کا یہ ٹیکنیکل دور نہیں تھا کہ بھئی فوراً پتہ چل جائے انٹرنیشنل طور پر کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے اور ہزاروں کا لشکر پہنچ جائے. وہ دور نہیں تھا. پھر بھی اتنی بڑی تعداد کیوں بھیجی کہ یزید کو پتا تھا کہ یہ حسین جو ہے نا, یہ اللہ کے شہر کے بیٹے ہیں, اور اللہ کے شہر وہ شخصیت ہے کہ جب خیبر کے میدان میں جب آپ کا ڈھال ٹوٹ گیا تو آپ نے جو دروازہ کھینچ کر اکھاڑا اور وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ, اور اس کو سامنے رکھ کر جب مقابلہ کیا تو وہ شیر خدا کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا. وہ طاقت تھی کہ جب آپ اس کو سامنے مقابلہ کر کے ہاتھ میں پکڑ کر مقابلہ کر رہے ہوں سامنے ڈھال بنا کر, اور وہ دروازہ جب پھینکا تو وہ پھینکنے کے بعد جب دیگر افراد, ایک روایت کے مطابق آتا ہے 80 افراد اس دروازے کو اٹھا نہ سکے, اور وہاں تنہا شیر خدا علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ کو کھاڑ دیا, پکڑ لیا, مقابلہ کیا, پھینک دیا. تو وہ یزید کو پتا ہے کہ شیر اسی کی اولاد ہے, اللہ کے شہر کی اولاد ہے. یہ سامنے ان کی تعداد تو قلیل ہے مگر ان کے اندر جو روحانی طاقت ہے وہی حضرت علی. جب آپ بیٹھے روٹی کھا رہے تھے سوکھی تو چبائی نہیں جا رہی تھی, کسی نے کہا علی سمجھ میں نہیں آتا, کہیں آپ سے یہ روٹی چبائی نہیں جا رہی, یہ سوکھی روٹی, اور کہاں وہ خیبر کا یہ قلعہ کا دروازہ توڑنا, اکھاڑنا, پھینکنا, کہاں یہ طاقت اور کہاں یہ چبائی چھوٹی سی روٹی. فرمائیے جسمانی طاقت لگی ہے, وہاں روحانی طاقت. سبحان اللہ. تو یہاں حسین, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ پتا تھا کہ تعداد میں جسمانی لوگ قلیل ہیں مگر ان میں جو روحانی طاقت ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی 200-400 بندے نہیں چاہیے,
بلکہ یہاں ہزاروں افراد چاہیے، اسی لیے یزید نے وہاں پر بھیجا۔ پھر ذیشان بھائی ایک بات میں عرض کروں، تاریخ میں جو ظلم و ستم کا اگر معاملہ امام حسین کے ساتھ نظر آتا ہے، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ بھی کیا گیا، ان کے لیے بھی پانی بند کیا گیا، 40 دن ان کو بھی آپ کے لیے بھی جو ہے وہ بند کیا گیا، مگر وہ اپنے گھر میں تھے۔ مگر یہاں تو یہ ہے کہ کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، یہاں سورج کی شعائیں ہیں، یہاں ننھا علی اصغر ہے، جوان 18 سال کے علی اکبر ہے، 19 سال کے حضرت قاسم ہے، افراد اتنے ہیں اور ریگستان کی سرزمین ہے، پانی بند کر دیا، یہ تو اور زیادہ مشکل معاملہ۔ اور پھر سب میں اب خود کو تکلیف اپنی جان پر آ جائے بندہ برداشت کر لیتا ہے، مگر گھر میں اگر اولاد تڑپ رہی ہو، زبان سسک رہی ہو، زبان جو ہے خشک ہو اور بچہ تڑپ رہا ہو، تو ماں باپ وہاں اپنی اولاد کی تکلیف ایسی ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو قربان کر دے۔ تو یہاں ایک تو دوری اور ریگستان، دوسرا وہاں پر اپنے بچے، فیملی، یہ تکلیف بہت بڑی۔ دوسرا کافر اگر کرے، کوئی دشمن کافر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں تو انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، اگر رستم بھی جیسا ہوتا نا تو وہ بھی جھک جاتا اور وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا، مگر یہاں امام حسین پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اسی لیے قیامت تک امام حسین کا نام تابندہ اور شاد اس لیے رہے گا کہ انہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ امام حسین کا نام قیامت تک اس لیے نہیں رہے گا کہ وہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول ہونا بڑی شان کی بات ہے، نور نگاہ علی یہ بڑے مقام کی بات ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑے عظمت کی بات ہے، مگر قیامت تک ان کا نام تابندہ شاد اس لیے رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز، سبحان اللہ، ان نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، سبحان اللہ، سبحان انہوں نے اللہ، وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، مسجد پر قالین بچھا ہے، اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑے مزے سے کھڑے ہو کر سجدہ عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں، کوئی آفس میں ٹائم مل رہا ہے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھا اور سنا کہ جو اپنی دکانوں میں بیٹھ کر جب ان کے پاس گاہک نہیں ہوتا تو کہ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ مگر علی اصغر کے حلق پر تیر کو پیوست ہوتا ہوا دیکھ کر، علی اکبر کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر، عباس کے بازو کو قلم ہوتا ہوا دیکھ کر، اور پھر اپنے اوپر تلوار کے، نیزوں کے وار اور تیر کی بارشوں کو ہوتا ہوا، پھر جو ہے وہ سرزمین کربلا میں جو ہے وہ سجدہ کرنا، یہ ہمارے امام حسین کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اور پھر سبحان یہاں ایک اللہ، بات اور عرض کروں گا ذیشان بھائی، وہ بات یہ ہے کہ آج یزید کو پلید کہا جا رہا ہے، وجہ یہی آپ نے جو بتائی کہ حکومت کی لالچ، یہ وقتی شہرت اور طلب اور دولت کی طلب اور حکومت اور وجاہت کی طلب تھی، مگر اس طلبی کچھ ٹائم کے بعد وہ ایسا برباد ہوا کہ آج آپ کو پورے علاقے میں کوئی یزید نامی نہیں ملے گا، بالکل ایسے ہی، آپ کو پورے ملک میں شمر نامی نہیں ملے گا، بالکل ایسے ہی، آپ کو خلی سنان نامی نہیں ملے گا، مگر محلے میں اگر پتہ کرے تو محلے میں آپ کو سینکڑوں، علاقے میں سینکڑوں آپ کو حسین ملیں گے، سبحان اللہ، کوئی یہ بات غلام حسین ملے گا، بالکل، کوئی سید حسین ملے گا، بالکل ایسے ہی، کوئی جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کی عظمت اور مقام کی وجہ سے کہ آپ نے دین کے لیے کیا، اللہ نے مقام دیا۔ بالکل اسی بات سے ایک بات میں اور جوڑوں گا کہ میں 2-3 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جی جی، جنہوں نے، ایک تو میری خالہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا 9 محرم کو عطا کیا، اچھا، ایک بیٹا 10 محرم کو عطا کیا، بڑے بیٹے کا نام انہوں نے محمد حسن رکھا اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد حسین رکھا، ایک بیٹا 9 محرم کو، ایک بیٹا 9 محرم کو، اگلے سال ایک بیٹا 10 محرم کو پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ، اور انہی کے گھر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ شہادت علی اصغر جس دن ہوئی اسی دن ایک بیٹا ان کی دیورانی کو عطا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام علی اصغر رکھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ، اچھا میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہم آفس والا ہوں تو میں اس لیے بات کروں گا مفتی صاحب کہ آفس کے اندر یہ بات تو ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یزیدی رواج جس کو نافذ کیا جا رہا ہے، شمر کا نام کوئی نہیں لیتا،
شمر کون تھا کیا تھا کچھ نہیں پتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم روضہ رسول پر جائیں, ہم کعبہ بیت اللہ کی زیارت کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم وہ مقامات دیکھ کر آئیں جہاں پر ہمارے امام کو شہید کیا گیا, اور ساتھ پہ ہم یہ کہتے کہ ان بیبیوں کی طرف جائیں, ان کی روزے مبارک پر جائیں. لیکن کبھی دل میں یہ نہیں آتا, ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ گزرے تو لعنت ضرور دیں جب ہم شمر کی قبر دیکھیں یا اس کی یزید کی قبر دیکھیں. اور میں یہاں پر یہ والی بات بھی مفتی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا, کیونکہ آپ بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا پریویس پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں لیکن میں آپ کی زبانی بھی سننا چاہوں گا کہ جب علی اصغر بھوک سے تڑپ رہے تھے, پیاس سے تڑپ رہے تھے, کیونکہ ماں کا دودھ نہیں تھا, کیونکہ کھایا پیا کچھ نہیں تھا, تو کیا علی اصغر آسمان کی طرف دیکھ کر روتے تو بارش نہ ہو جاتی؟ کیا زمین پر اگر روتے ہوئے وہ پاؤں مارتے تو وہاں سے نہر نہ پھٹ جاتی یا چشمہ نہ پھٹ جاتا؟ لیکن صرف رسول کے نواسے ہمارے امام نے جو ہے وہ صبر کے پیمانے کو ہاتھ سے نہ چھوڑا. یا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت بھری نگاہوں سے اولاد کی کہتے ہیں نا کہ محبت میں انسان حسرت کی طرف بھی چلا جاتا ہے, کہ حسرت بھری نگاہوں سے میرا امام آسمان کی طرف دیکھتا تو آسمان نہ برس پڑتا. اس بارے میں آپ سے چاہوں گا قسمت. دیکھیں پہلی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ آپ یہ ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ذیشان بھائی کہتے ہیں ایسا نام ہو جو پورے کائنات میں کسی کا نام. بالکل ایسا ہی ہے. ارے یہ نام تو اس کا ہے, یہ خدیجہ نام تو بہت پرانا ہے, فاطمہ نام بہت پرانا ہے, مگر امام حسین کی 3 بیٹے, تینوں کا نام علی ہے. امام حسین کے 3 بیٹے, بالکل تینوں کا نام علی ہے. ایک علی اکبر ہے, ایک علی اکبر ہے, اور ایک علی اوسط امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ عبادت کی ایسی عبادت کرتے تھے, ایسی ریاضت کرتے تھے کہ آپ کو عابدین کی عبادت کرنے والوں کی زینت کہا گیا. یہ تو آپ کو لقب دیا گیا. آپ کا اصل نام علی اوسط ہے, علی اوسط. اور تیسرے جو ننے جو تھے وہ علی اصغر. تو یہ نام ایک ہی گھرانے میں, ایک ہی فیملی میں 3 علی. سبحان اللہ. آج تو ہمارے یہاں. اور دوسرا یہ اس وقت ایک سازش بھی اپنائی جا رہی ہے کہ نام ایسے نیوٹرل رکھو, اور یہ ایسے برکت والے ناموں سے دماغ کو اس لیے بھی ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جب آپ اس نام کو رکھو گے تو آپ کے ذہن میں ذات آئے گی, سبحان اللہ, ذات آئے گی تو ذات کی عقیدت آئے گی. سبحان اللہ. اور جب وہ نام نیوٹرل پرسنس نے چاہا کہ ایسے ناموں کو ہٹا کر ایسے نام رکھ لو تاکہ نہ ذات آئے, نہ ذات کی عقیدت آئے, نہ ذات کی محبت آئے. تو پہلے تو ہم آپ کو یہ سبق ناظرین سے کہیں گے کہ آپ حضور کا خود فرمانے من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ, بچے کی ولادت کے بعد پہلا کام اچھا نام رکھو. اچھا نام, نیا نام نہیں, اچھا نام. اور یہاں پر دیکھیں 3 بچوں کے نام علی علی علی. تو ایک تو یہ. دوسرا جب یہ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے, اور آپ جو ہے وہ پیاس سے آپ کی زبان خشک ہو گئی ہے اور آپ تڑپ رہے ہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں, اور ایسی صورت میں یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں تھا کہ پانی نہ آتا, چونکہ انہی کی اولاد میں خواجہ غریب نواز بھی ہے. اور جب انہوں نے پرتھوی راج نے پانی بند کیا, اور جب انا ساگر کا جب پانی بند کیا گیا تو آپ نے کہا کہ صرف ایک لوٹا دے دو, اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ وہ لوٹا, اور وہ لوٹا لے کر پہنچا اور کہا, خواجہ صاحب نے کہا ایک لوٹا پانی اس میں آ جائے, تو سارا تالاب کا پانی اس میں آ گیا. اور ایسے آیا کہ وہ سارا پانی ختم ہو گیا اور یہاں سارا پانی آ گیا. یعنی خواجہ کی زبان کا تصرف تھا کہ پانی خود سمٹ کر اس لوٹے میں آ گیا. یہ آپ کی زبان کا تصرف تھا. جو خواجہ ہیں, ولی ہیں, سلطان الہند ہیں, اولاد حسین ہیں, تو آپ کی زبان کے تصرف میں پانی سمٹ کر لوٹے میں آ سکتا ہے. تو زبان حسین سے اگر الفاظ نکلتے تو وہ فرات کا پانی خود نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہمیں دریائے نیل کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جب پانی خشک ہو جائے اور پانی نہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ اگر اپنی مرضی سے آتا ہے تو نہیں چاہیے, اگر خدا کی مرضی تو آ جا. تو پانی آتا ہے, اتنا آتا ہے کہ بڑھتا ہے, اور اپنی عادت سے بڑھ جاتا ہے.
تو یا عمر بن خطاب کی تصرف کی برکت سے پانی آ جائے اور بڑھ جائے تو لسان حسین ہلے اور پانی خود چل کر نہیں آ سکتا تھا، آ سکتا تھا، مگر وجہ یہ ہے کہ یہاں امتحان تھا، اور امتحان میں جو ہے وہ رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور ورنہ چاہتے تو خود فرات کا پانی آ جاتا، سبحان اللہ، ورنہ چاہتے تو یہ تو امام حسین ہے نا، ہمارے مرشد ہیں سید غلام حسین، اور کمبر شریف کے کئی سال سے ٹھٹا میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت تشریف لے کر آئے، کسی نے پرچی دی، حضرت بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، آپ نے دعا کی، ہم کراچی واپس آ گئے، پتہ چلا اگلے دن جو ہے ٹھنا ٹن بارش ہوئی ہے۔ ارے اولاد حسین میں سے کوئی دعا کرے تو بارش برس جائے، تو اگر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تو پانی وہاں سے بھی آ سکتا تھا۔ اور پھر آخری بات میں یہاں عرض کروں گا ذیشان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ نبی کی اولاد ہیں، اور نبی کی اولاد ہے، اور وہاں ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ وہ بھی نبی کی اولاد ہے۔ جب ننھے سے چند مہینے کے جب پانی سے تڑپنے لگے تو زمین پر ایڑی یوں رکھی تو پانی وہاں سے نکل پڑا، نکلا بھی اور بڑھا بھی، جبھی تو حضرت حاجرہ نے کہا زم رک جا، تو نکلا بھی بڑھا بھی۔ اگر علی اصغر بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی خون ہے، اگر وہ بھی اگر ایڑی رکھ دیتے تو پانی آ سکتا تھا، مگر امتحان تھا، امتحان میں صبر کیا جاتا ہے، جتنے بڑے امتحان میں جو ہے گزرا جاتا ہے اتنا بڑا لیول ملتا ہے۔ اسی طرح چونکہ ان کو اس پروسیجر سے گزرنا تھا تاکہ ان امتحانات سے گزرے تاکہ بہت بڑا لیول مل جائے، ورنہ پانی چاہتے تو وہاں سے بھی آ سکتا تھا، فرات سے پانی، جہاں چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پانی ویسے ہی برس جاتا، زمین پر یوں ایڑی لگاتے تو پانی ویسے نکل سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا آئینے مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہو پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سبحان اللہ، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نواسا امام عالی مقام، اگر نبی پاک تو چاہتے کہ آزمائش سے گزر جائے مگر نواسے میں وہ ایبیلٹی نہ ہوتی کہ وہ گزر نہ پاتے، تو یہاں پر یہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی چیز ہم نے جو پریویس پروگرام میں بھی ڈسکس کی کہ امام عالی مقام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا ذکر بچپن سے ہی کیا جاتا تھا، تاکہ یہ نہ ہو کہ نانا خاتم نبوت کہ آخری نبی ہیں آپ، اور یہ نہ ہو کہ شاید اس وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا، یہ شادی کے وہ ایک عام فہم زبان میں بات کریں کہ گھر کی بات تھی، گھر میں ہی کمپلیٹ ہو گئی، جبکہ آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دی گئی، وہ دعا نہیں کر سکتے تھے، مقام دکھایا گیا، وہ دعا نہیں کر سکتے تھے، آپ نے بھی، اور ان کو تو لخت جگر کہتے تھے، یہ امام حسن اور امام حسین وہ دو ہستیاں ہیں جو اگر آپ کی پشت پر بیٹھتے تو آپ کے سجدے طویل ہو جاتے تھے کہ کہیں گر نہ جائیں، تو وہ نانا جن کی پیدائش پر لاب دہن چوس کر آپ نے آنکھ کھولی، تو پھر تو وہی والی چیز کہ ہم زندگی میں اگر ہمارے یہاں پر مفتی صاحب بس ایک چیز ہوتی ہے کہ آج اس کے گھر میں کیا بنا ہے، آج اس نے کیا دیا ہے، میں اس سے بڑھ کر دوں۔ محرم کے 10 دن بہت اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اہتمام کہاں چلا جاتا ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا اس پروگرام کے تھرو کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن امام حسین نے بھی سجدے میں سر کٹایا تھا، ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، وہی والی چیز کہ ماشاءاللہ آپ تو امامت بھی کرتے ہیں کہ جمعے والے دن تو جگہ نہیں ملتی کہ آپ کو باہر صفحے بچھانی پڑتی ہیں، اور فجر کی اذان دے دیں یا عشاء تک دیکھیں 5 دن 6 مطلب جو 6 دن ہے، اس کے 7واں دن جب آتا ہے یعنی جمعے کا دن جو آتا ہے مبارک دن، اس دن صفحیں کم پڑ جاتی ہیں، تو لوگ کہاں ہیں؟ اصل میں دیکھیں اب اس آپ کے سوال مبارکہ کے مختلف جہت بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کل کو دن کیا ہوگا، کتنے بجے کہاں کیا ہوگا، کہاں خوشخبری ملے گی، کہاں کوئی ٹینشن آئے گی، کہاں کیا ہوگا، ہم سب سے پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ ہم سے غیب ہے، اور جو غیب ہے وہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ مگر جس کو ان فیوچر کا پتہ چل جائے تو فیوچر ہم سے پوشیدہ ہے، غیب ہے، مگر جس کو پتہ چل جائے اس کو فیوچر کا علم ہو گیا۔
اور جس کو فیوچر کا علم ہو گیا اس کو علم غیب ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب حضور علیہ السلام کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کی عطا کردہ سے آپ نے ان فیوچر یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، حضرت امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے، محرم الحرام کے 10 تاریخ کو قیامت برپا ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، جو ان فیوچر ہوگا۔ جب حضور نے بتائی یہ سب فیوچر ہے، یہ سب ہم سب سے پوشیدہ ہے، اور حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں تو یہ سب علم غیب ہے۔ تو اسی باتوں میں یہ بات بھی آئی کہ حضور نے فرمایا کہ ان ابنی حسینہ، کہ میرا یہ بیٹا حسین یقتل بعدی بارض الطف، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ اور پھر کب شہید کیا جائے گا؟ یہ چلو پتہ چلا فلاں بچہ شہید ہو جائے گا، مگر کب ہوگا؟ فرما بعدی، میرے بعد ہوگا۔ اور کہاں ہوگا؟ فرما بارض الطف، سرزمین کربلا پہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور واقعی میں ویسے ہوا۔ اور جب حضور نے بتایا اور ویسے ہوا تو اس سے اس بات کا تو ثبوت مل جاتا ہے کہ حضور کو اللہ نے فیوچر کا علم دیا۔ فیوچر بتایا نا حضور نے، تو جب فیوچر کا علم دیا تو فیوچر کا جب علم ہے تو وہ غیب کا علم ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی۔ دوسری ایک اور بات آتی ہے ذیشان بھائی، وہ بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہاں ٹینشن میں ہوتے، میرے ایک دوست تھے، ان کو جو ہے وہ ان کا بیٹا جو ہے گر گیا، سر پر چوٹ آئی، ڈاکٹر نے کہا کہ کومے میں چلا گیا ہے، اور 99% چانسز نہیں کہ بچے گا، اور صرف 1%۔ ان کو 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ عمرے پر گئے، وہاں سے حضور کے بارگاہ میں گئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر اللہ بیٹا دے، نظر کرم فرمائے۔ اسی سال اللہ نے بیٹا دیا، 2 سال کا تھا، چھت سے گرا، سر پر چوٹ آئی، کومے میں چلا گیا، ڈاکٹر والوں نے کہا کہ 99% چانس نہیں ہے۔ اگلا دن آپریشن تھا، رات بھر حضور سے استغاثہ کرتے رہے کہ اگر لینا تھا تو دیا کیوں؟ اب یہ اور یاد کرتے رہے، حال زار سناتے رہے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل سناتے رہے، استغاثہ کرتے رہے، دل کو ایک کیفیات ملی، دل مطمئن کیفیات میں آیا۔ صبح اٹھے، ہاسپٹل جب گئے تو ڈاکٹر نے کہا، خود یہ بھی دوست بھی ڈاکٹر ہیں، کہا کہ رفیق بھائی 99% چانس نہیں ہے، ٹینشن نہیں لے۔ تو آپ نے کہا 99% ٹھیک ہے، 1% چانس نہیں ہے۔ کہا شاید ڈپریشن، شفقت پدری کی وجہ سے، باپ کی محبت کی فیلنگز کی وجہ سے شاید دماغ تھوڑا وہ ہو گیا اور الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر لے گئے، واپس لے کر آئے، ڈاکٹر سب بیٹھے اور کہا ہماری عقل حیران ہے، کل تک جو سچویشن تھی رات کیا ہوا، بچہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک امتی اپنے بچے کے لیے کہے اور ٹھیک ہو جائے، وہاں تو حضور کی اولاد، حضور کے نواسے، ان کی اولاد، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور مشکل جب بھی سر پر آئی، آپ کی رحمت آڑے آئی، تو یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے مشکل میں آپ ہماری مدد فرماتے ہیں، حضرت علی مدد کرتے ہیں، تو جب یہ حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا ہونا تھا تو وہاں تو کوئی مدد نظر نہیں آئی۔ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم اپنے مشکل میں ان سے ہیلپ کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، وہ تو یہاں کوئی ہیلپ اور مدد نظر آئی۔ تو یہاں علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی امتحان ہو اور امتحان میں کوئی آ کر کا یہ جواب ہے، یہ سوال کا یہ جواب ہے، تو وہ آپ مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ چیٹنگ کروا رہے ہو، آپ چیٹنگ کروا رہے ہو۔ باپ کیا کرے گا؟ وہاں وہ سوال کا جواب نہیں دے گا، بلکہ کہے کہ اللہ میرے بچے کو امتحان میں کامیاب کر، میرے بچے کو امتحان میں کامیاب کر۔ وہ تو یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے موقع پر حضور نے یہ نہیں کیا کہ بھائی دعا کی کہ اللہ یہ مشکل دور کر دے، یہ نہ ہو، ایسی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا، بلکہ ملے گا تو یہ ملے گا اللہم آت الحسین صبرا جمیلا، یہ اللہ حسین کو صبر جمیل عطا فرما۔ تو یہ یہاں مدد نہیں، یہ یہاں دعا کا مقام بنتا ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو بڑی مشکل دور ہو جاتی۔ تو یہاں یہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ 10 محرم پہ تو ہم عام فہم زبان میں دیکھنے والوں کی بات کریں تو میجر شہادتیں جو ہیں وہ 10 محرم پر ہیں، لیکن 9 محرم کو بھی کوئی شہادت ہوئی تھی؟ اصل میں دیکھیں جو تاریخ میں ملتا ہے نا، وہ 10 محرم الحرام سے شہادت جو ہے نا وہ شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شروع میں جو ہوا تھا نا، اس میں یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ جب 7ویں محرم سے انہوں نے پانی وغیرہ بند کر دیا۔ اچھا اس کے بعد جب 3 دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، 9-10 کی رات تھی۔ 10 کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام عقیدت مند جو بھی رفقا اور اپنے اہل بیت کو بلا کر اور کہا کہ دیکھو ان کا مقابلہ میرے سے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے،
یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، آپ چاہے میری طرف سے اجازت ہے، مگر کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجمع کو بلایا جاتا ہے کوئی بریانی کے طور پر، کوئی نوٹ کے طور پر، مگر یہاں جو آئے تھے وہ مدینے والے گھوٹ کے طور پر، یہاں جو آئے تھے وہ محبت کے لیے آئے تھے، اور محبت کے لیے جب آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ تیرے نام پر ایک جان کے سب جان قربان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہ. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ سامنے سے اٹھتے وقت وہ ڈرے اور وہ ہو جائے، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ شمع بجھا دیتا ہوں، پھر تم میں سے جو چلے جائے. شمع بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اب جو جائے چلے جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا تو اس وقت بھی کوئی نہیں گیا تھا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا تھا، یعنی سب کے سب بالکل تیار بیٹھے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتے. اب کیا ہوا کہ جب اگلا دن آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے خیمے کے ارد گرد آگ جلائی. جب آگ جلائی گئی اور صرف ایک راستہ چھوڑا. اچھا جب ایک راستہ چھوڑا تو ایسی صورت میں جب آگ جلی تو مالک بن عروہ کھڑا ہوا تھا. مالک بن عروہ نے کہا کہ آپ نے وہاں آگ لگنے سے پہلے آپ تو یہیں آپ کے لیے تو یہیں آگ لگ گئی. تو مسلم بن اوسجہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا امام آپ اجازت دیجیے میں اس کو مارتا ہوں. آپ نے فرمایا ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے ہماری، مگر کہا اللہ اس کو سزا دے، اس نے اس طرح کی بات کی کہ ہمارے لیے جہنم کی آگ بنے گی، اللہ اس کو سزا دے. یہ کہنا تھا کہ اتنے میں وہی مالک بن عروہ کے گھوڑے میں اس کا پاؤں جو ہے نا، وہ گھوڑا کا پاؤں جو ہے نا وہ کسی سوراخ میں پھنسا اور وہ گھوڑا اچھلنے لگا تو یہ گرا. جب گرا تو اس ڈور جو اس کی جو لگام تھی نا، اس کی لگام کے ڈورے میں مالک بن عروہ کا پاؤں پھنس گیا اور وہ گھوڑا دوڑا، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے سامنے جو آنکھ خیمے کی لگی تھی اس کے آنکھ کے اندر یہ مالک بن عروہ گیا. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ آنکھ میں جو ہے یہاں آنکھ جلائیے وہاں بھی جلے گی، یہاں پر بھی اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو یعنی اس کو یہی سزا دے دی. اب جب یہ معاملات چل رہے تھے، ان معاملات میں کیا ہوا کہ مزنی جو ایک شخص تھا، ایک مزنی قبیلے کا، اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا کہ یہاں جو ہے مزنی قبیلے کا، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو وہ جو ہے مزنی قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے جو ہے کہا آپ کو حضور سے کیا نسبت ہے؟ تو اچھا یہاں مزنی قبیلے کے بغیر کسی اور شخص نے کہا تھا حضور سے آپ کی کیا نسبت ہے، یہ مزنی قبیلے کے بغیر نہیں، یہ دوسرا تھا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو حضور کی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کہا کہ اللہ یہ جو ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، حسن حسین سے، تم بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما. حضور نے شان حسین بتائی کہ الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، یہ تو دنیا کے میرے پھول ہیں. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کو حضور سے کیا نسبت؟ تو آپ کو جلال آیا، آپ نے کہا اللہ اس کو بھی سزا دے. اس نے ایسی جملہ کہا. اتنے میں وہ آگے گیا اور جا کر اس نے جو ہے وہ جیسے ہی رفع حاجت کی تو اس کو بچھو نے ڈسا، وہ وہیں گرا اور مر گیا، وہ وہیں گر کر مرا. اتنے میں کیا ہوا کہ مزنی نے کہا، مزنی قبیلے کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھیں پانی، فرات کا پانی کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے، ہمارا گھوڑا بھی پی رہا ہے، تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے. آپ نے کہا اللہم امیت عطشانہ، اے اللہ اس کو پیاسا موت دے. اور جب یہ کہا تو اتنے میں وہ اس کا گھوڑا دوڑا. اب جب گھوڑا دوڑا تو یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا. اب جب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہے تو اب اس صورت میں یہ کہہ رہا العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، اور ایسی صورت میں اس کی زبان خشک، اس کو پانی دیا جا رہا ہے، میں اس کی پیاس نہیں بجھ رہی، اور اسی حالت میں وہ مرا. یہاں پر دیگر لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جس کے لیے دعا کر دے اس کا یہ حال ہوتا ہے. اب بھی کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے. اور جب یہ مرحلے گزرے تو اس وقت ایک آپ نے یہ شاید ذکر آپ کے یہاں بھی ہوا کہ ایک عورت کے بیٹے تھے جن کی شادی ہو کر 17 دن گزرے تھے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی. اور جب ان کے بیٹے گزرے تھے تو ماں رو رہی تھی اور کہا کہ وہاں پر اولاد مصطفیٰ آل رسول جو ہے وہ وہاں پر کربلا کے حالت کی سرزمین پہ اس طرح ہوں اور ہم یہاں آرام سے زندگی گزاریں. بیٹا تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میرا بڑھاپے کا سہارا ہی تم ہو، مگر یہاں میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے امام حسین پر تم شہید ہو جاؤ اور جام شہادت نوش کرو. تو یہاں پر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، اچھا یہاں اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پس منظر کہ یہاں
اہل بیت کی کو جنگ کرنے سے پہلے یہاں جانثاران اہل بیت نے پہلے اپنی قربانیاں دی. ان جانثار اہل بیت کے اندر وہاب بن عبداللہ کلبی بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ماں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، تو آپ نے کہا کہ 17 دن ہوئے میری شادی ہو کر بیوی آئی، اس سے اجازت لے لو. تو ماں نے کہا کہ نہیں عورت ناقص العقل ہوتی ہے، وہ آپ کو روک دے. کہا نہیں، حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت اتنی راسخ ہے کہ اس کی باتیں میرے دل پر اثر نہیں کریں گی. سبحان اللہ. اور سبحان اس اللہ. وقت ان کی بیوی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں سعادت سمجھتی ہوں کہ آپ جائیں شہید ہوں، میں مگر یہ ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنیزوں میں شامل کر دیں. سبحان اور اللہ. پھر امام حسین کے بعد ان کی ماں لے کر آئی. جب لے کر آئی، آنے کے بعد پھر امام حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی گئے، مقابلہ ہوا، سامنے یزیدوں کا لشکر تھا، اور آخرکار جب جام شہادت نوش کیا اور ماں کے سامنے اس بچے کو لے کر آئے، اور وہ وہاب بن عبداللہ کلبی کو لایا گیا، اور وہ نوجوان جس کی 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی، جو آج ماں بوڑھی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، اور جب لے کر آئے ماں نے بوسہ دیا، بیوی کے سامنے وہ لاش لائی، بیوی نے وہاں دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا، اس کی بھی روح پرواز ہو گئی. سبحان اس اللہ. طرح جانثاران اہل بیت جو اہل بیت پر جانثار ہونا شروع ہوئے. اس طرح جو تاریخ میں ملتا ہے وہ جو ہے 10 محرم الحرام سے یہ سلسلہ شروع. اسی کے ساتھ مولانا صاحب باتوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا، اور کیونکہ وقت محدود ہے اور میں بلال سے بھی چاہوں گا کلام لینا، اور آپ کو کل دوبارہ دعوت دیں گے تاکہ جو ہماری باتیں یہاں رہ گئیں، کیونکہ جو اصل چیزیں شروع ہوئی تھیں وہ شہادتوں کے بعد شروع ہوئی تھی، اور جو ہمارا مطلب اہل سنت کا جو ایک زاویہ ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے. کل بھی آپ سے خاص التجا ہے کہ پروگرام میں ضرور تشریف رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ محمد بلال، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ پروگرام میں جو میں نے کلام آپ کو کہا آپ سنا سکے، دریا ہمارا ہے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے، اور صرف اتنا یاد رکھیے کہ نماز زندگی کو بہتر بناتی ہے. آپ نے نماز اختیار کر لی تو زندگی کا ہر مرحلہ آپ کا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی سارے دن کی ذمہ داری لیتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دریا پہ جو پہنچایا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا. لو چھین لو یہ ہم ہے، قبضہ ہے تمہارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس علمدار، علمدار، علمدار. اور میں حیدر کرار کی سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام، علمدار وفا ہوں. یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے تمہارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. اور آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے،
دیکھو بنی ہاشم کا غشم ساتھ ہے میرے، آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا غشم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ، دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا، بولو عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار۔ اور یہ حکم گیا آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ، یہ حکم گیا آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ، یہ فوج جفاکار یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا، دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا، بولو عباس علمدار علمدار علمدار۔ حسین حسین